أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، ذی الحجہ مہینہ کی آج 4 تاریخ ہے اور چند دنوں کے بعد ایک اہم عبادت جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس اہم عبادت کو مسلمان انجام دینے کی تیاری میں مصروف ہیں. لہذا اس حالت کی مناسبت سے جس عنوان کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ کی توفیق سے، وہ ہے مسائل قربانی. قربانی کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانی کا معنی کیا ہے جسے ہم اور آپ انجام دیں گے، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں. عربی میں قربانی کو قربان بھی کہا جاتا ہے، نسک بھی کہا جاتا ہے اور اضحیہ بھی کہتے ہیں. قربانی کا لفظی معنی ہے ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی، یعنی انسان جس عبادت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کو قریب کر لے، چاہے وہ جانور کو ذبح کر کے ہو یا دیگر عبادت کے ذریعے سے، اس کو ہم قربانی کہیں گے. جس عمل سے اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اس کا نام ہے قربانی. یہ لفظی معنی ہے. شریعت کے محاورہ میں، کتاب و سنت اور علماء اسلام کے محاورہ میں قربانی کہا جاتا ہے بہیمۃ الانعام کو، جس کو قرآن نے بہیمۃ الانعام کہا ہے. اور بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور، اونٹ، بیل، بکری اور دمبے، اور مذکر اور مؤنث یعنی نر و مادہ ملائیں گے تو 8 قسم کے ہوں گے. ان بہیمۃ الانعام کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور ایام تشریق کے مزید 3 دن یعنی 4 دن اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اسے کہا جاتا ہے قربانی. اب آئیے ہم قربانی کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلی قربانی کون سی تھی. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں پر آدم کے 2 بیٹے کی خبر پڑھ کر سنائیے. خبر کیا ہے
جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابل نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، مرڈر کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو وہ ہے جو متقیوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، اور اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا تھا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا تھا۔ پھر جب ہم آج سے تقریباً 4000 سال پیچھے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 1810 سال پہلے کا واقعہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا، سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ ذبیح اللہ نے جواب دیا، اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابو جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو آج سے 4000 سال پیچھے کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باپ اپنے بیٹے کو، اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زمین پر پچھاڑ دیا، ونادیناہ ای ابراہیم، ہم نے آسمان سے آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے خواب کو سچ کیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والے کو بدلہ دیں گے۔ اب یہ قربانی کا پس منظر ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کو قرآن کے اندر کہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کو ایک سورت یاد ہے جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کے اندر اور کئی سورتوں کے اندر بھی کیا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت؟ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور واجب کے طور پر اسی آیت کو سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے 3123 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بطور دلیل جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کو، یعنی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2۔ کچھ ایسے
علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور ان کے پاس بھی اپنی دلیل موجود ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب نقل کرتے ہیں، باب سنت الاضحیہ۔ صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے باب سنت الاضحیہ، یعنی قربانی سنت ہونے کا بیان۔ اور اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے، جو حدیث نمبر 5545 ہے، کہ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اس کے بعد قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے میری سنت کو حاصل کر لیا، ہماری سنت کو حاصل کر لیا۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الدلیل ان الاضحیۃ سنت، الدلیل علی ان الاضحیۃ سنت، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ اور خلفاء راشدین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، لہٰذا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس پر ضروری ہے یا وہ اس سنت مؤکدہ کو لازم پکڑتے ہوئے وہ انسان ضرور قربانی کرے۔ اب شرائط میں سے، قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی شرائط کیا ہے۔ تو قربانی کی جس طریقے سے ہر عبادت کی پہلی شرط ہے اخلاص کا ہونا، یعنی انسان ریاکاری کے طور پر نہیں بلکہ محض رب کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ انعام آیت نمبر 163 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ساری جہان کا رب ہے۔ لہذا پہلی شرط قربانی کی یہ ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی کا بکرا خریدنے کے بعد اس کو فوٹو لیتے ہوئے، تصویر کشی کرتے ہوئے اس کو وائرل کرے اور لوگوں میں دکھائے کہ یہ قربانی کا بکرا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو آپ خرید رہے ہیں وہ جانور اس پیسے میں سے کوئی 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر 1015 نمبر حدیث ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول کرتا ہی نہیں۔ لہٰذا آپ جو بھی جانور خرید رہے ہیں اس بات کا خصوصی لحاظ رکھیں کہ اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو۔ یہ قربانی کی شرائط میں سے ہے۔ انسان کو حرام نہیں کھانا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا پیسہ نہ ہو جو حرام کی کمائی ہو۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ المائدہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اونٹ، بیل، بکرا اور اسی طریقے سے دمبا، اور اس کو مذکر اور مؤنث اگر بنائیں گے تو 8 قسم کے جانور ہوں گے۔
چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے حکومتی طور پر، لہٰذا آپ اس کو ترک کر دیں، 7 قسم کے جانور میں سے کوئی ایک جانور کی قربانی پیش کریں۔ اس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور علامہ امام نووی رحمہ اللہ اپنے شرح صحیح مسلم کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہی 4 قسم کے جانور کی قربانی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کچھ عیب نہیں ہونی چاہیے، جو عیب قربانی کے لیے مانع ہو، اور خاص طور سے 4 عیوب کا ذکر حدیث پاک کے اندر کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2802 میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 الاوراء بین اورھا، کانا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو۔ والمریضۃ بین مرضھا، اور مریض بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والارجاء بین ضلعھا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکثیر التی لا تنقا، اور اتنا کمزور اور لاگر جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو۔ تو یہ 4 قسم کے جانور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سب ظاہر ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کان کا کٹا ہوا ہونا، سینگ کا کٹا ہوا ہونا، ہونٹ کا کٹا ہوا ہونا، دم، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ عمر دراز، ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی دراصل کیا ہے؟ رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا انسان جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کا ہے، اور کئی لوگ اس معاملہ میں اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ آیا میت کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو علماء اسلام نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا 2 شکل میں جائز ہے اور 1 شکل میں جائز نہیں ہے۔ 2 شکل کون سی ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر مرحوم یا مرحومہ اپنی وفات سے پہلے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو نصیحت کر جائے، وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا، تو وصیت کی بنیاد پر قربانی کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ وصیت کی تکمیل بھی کرنی ہے اگر مرحوم اپنی وفات سے پہلے وصیت کر جائے۔ نمبر 2، کوئی انسان قربانی کر رہا ہے اور اس قربانی کے جانور میں، بکرا ہو یا بکری، اس قربانی کے جانور میں مردوں کو بھی شامل کر رہا ہے اور زندوں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور جو گزر چکے ہیں ان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں اور زندوں کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ تو اس مسئلہ میں بھی حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ قربانی اس طریقے سے بھی جائز ہے، یعنی اگر زندوں کو بھی شامل کیا جائے اور مردوں کو بھی شامل کیا جائے تو اس اعتبار سے قربانی میت کی طرف سے جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر میت کی طرف سے قربانی، نہ تو اس میں وصیت ہے نہ زندہ کو شامل کیا گیا ہے، تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ جتنے بھی روایتیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی ہے وہ تمام تر ضعیف روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں ایک راوی ابو الحسن ہے جس کو محدثین نے مجہول قرار دیا ہے، لہٰذا علماء اسلام نے اس بات کو لکھا ہے، اور زیادہ تر جمہور علماء کی بات یہ ہے، رائے یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا میت کی طرف سے یہ 3 صورتیں آپ یاد رکھ لیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ہم اور آپ جو کریں گے تو اس قربانی کو ایک جانور کی قربانی کرنی ہے یا کئی جانور کی قربانی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اور آپ دیکھیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کئی مرتبہ قربانی کی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً املحین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی 2 چت کبرے جانور کی آپ نے قربانی کی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، جس میں اپنے ہاتھ سے آپ نے 63 اونٹ کو ذبح کیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم باقی 37 اونٹ کی قربانی کرو۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو 1 سے زائد قربانی کر سکتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے مانع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک جانور کی قربانی پورے اہل خانہ کی طرف سے کرنا چاہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اور یہ کافی ہے۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 1505 میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں عطا ابن یسار۔ عطا ابن یسار ایک صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ عطا ابن یسار تابعی سوال کرتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو نہیں پایا تھا، لہٰذا عطا ابن یسار نے سوال کیا کس سے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ کیا سوال کیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس طریقے سے قربانی کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری جو مدینہ کے مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہی ابو ایوب انصاری ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں قیام فرمایا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی ایک ہی بکرے کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ فَيَأْكُلُونَ، خود کھاتے تھے، وَيُطْعِمُونَ، اور لوگوں کو کھلاتے تھے، حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ لوگوں میں فخر آ گیا، اور آج جو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک آدمی کئی قربانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بکرا ذبح کر رہا ہے تو ایک بکرے میں تمام لوگوں کو، چاہے اس فیملی کے اندر، اس گھر کے اندر 5 ہو، 7 ہو، 10 ہو یا 20 ہو، تمام لوگوں کو ایک بکرا کافی ہے۔ یہ حدیث ہماری اور آپ کی دلیل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے تو آپ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کریں۔ میں نے شروعات میں بتایا کہ اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے تو 1 سے زائد قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بھی بکرا کافی ہے تمام اہل خانہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے قربانی میں شراکت یعنی شریک ہونا، ایک جانور میں 1 سے زائد شریک ہونا۔ میں نے ابھی جیسا بتایا کہ ایک بکرا میں تو بہت سارے لوگ قربانی کر سکتے بلکہ پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے، لیکن ایک بیل میں، اونٹ میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی طرف سے ایک مکمل اونٹ، ایک بیل کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر 1 سے زائد شریک ہونا چاہتا ہے تو 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلیل صحیح مسلم 1318 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کیا تھا، اور کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیل کی طرف سے، بیل جو ہے 7 آدمی کی طرف سے، اونٹ بھی 7 آدمی کی طرف سے، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ 10 آدمی کی طرف سے بھی ایک اونٹ کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف اس میں جو شریک ہونے والے ہوں گے، ایک حصہ میں ایک ہی آدمی ہوگا۔ اگر آپ ایک بیل میں ایک حصہ شریک ہو رہے ہیں تو ایک آدمی، پورے گھر والے کی طرف سے نہیں، ایک آدمی ایک حصہ میں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کتنے دنوں تک قربانی کتنے دن تک آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کی جو مشہور ترین کتاب ہے المسند کے اندر ایک حدیث 16751 نمبر کی حدیث جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے جتنے دن ہیں سب میں قربانی ہے۔ تو ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟
ایام تشریق کہا جاتا ہے ذی الحجہ مہینے کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو، 11 12 13، اور جس دن آپ قربانی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الاضحیٰ، قربانی کا دن۔ تو گویا کہ 10 11 12 اور 13 یہ 4 دن بنتے ہیں کس کے؟ قربانی کے۔ آج ہمارے مشہور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کا قول ہے کہ 3 دن قربانی ہے، لیکن حدیث جو امام احمد ابن حنبل کی المسند ہے اس کے اندر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے ایام تشریق ہے، ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، 11 12 13 ذی الحجہ، اور یہ 3 دنوں میں اور جس دن ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں تو کل 4 دن بنتے ہیں حدیث کی روشنی میں، لیکن ان 4 دنوں میں افضل ترین دن یوم الاضحیٰ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پہلا جو دن ہوتا ہے جس دن ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں وہی دن سب سے بہترین دن ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، میں 5 منٹ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ 5 منٹ کا وقت بڑھ جائے گا کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ ذبح کا طریقہ کو ملحوظ رکھیں۔ ذبح کا طریقہ، خصوصی طور پر ذبح جب آپ کرتے ہیں تو چھری کو، چاقو کو تیز کر لیں، اور ذبح کرنے سے پہلے انسان کو ذبح کرنے کے جو آداب ہیں ان کو معلوم کر لینا چاہیے کہ جب انسان ذبح کرے تو اس سے پہلے جانور کو بغیر دکھائے چھری کو تیز کر لے، اور تیز کرنے کے بعد انسان جب جانور کو زمین پر پچھاڑے تو انسان کا جو چہرہ وہ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف اسے چھری چلنی ہے، لہذا انسان کو یہ ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اور دعا کا جو اہتمام ہے، مختلف قسم کی دعائیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، کئی دعائیں حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذبح کرتے تھے قربانی کو، قربانی ہو یا غیر قربانی، تو بسم اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ کو زیادہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اپنی نیت میں یہ بات رکھیں کہ یہ جانور ہم کس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں۔ اور عام طور پر قربانی کے جانور کو جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اس کے منہ کو پھاڑ کر جو پانی پلایا جاتا ہے یہ جانور پر ظلم ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ پانی کو رکھ دیں، اگر اس کی مرضی ہو جانور پی لے، ورنہ آپ منہ کو پھاڑ کر کے پانی نہ پلائیں، یہ بھی ایک ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں، چونکہ آج ہم اور آپ عام طور پر قصاب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب انسان جانور کو ذبح کر رہا ہے تو دوسرے اعضاء کو اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ اس کے جسم سے حرکت بند نہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم نے گردن حلقوم پر چھری چلائی اور فوراً اس کے ہاتھ پیر کاٹنے لگے، ایسا کرنا شریعت کے اندر منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ان عادات کو آپ ملحوظ رکھیں۔ ایک مسئلہ قربانی کا یہ آتا ہے کہ ہم گوشت کی تقسیم کیسے کریں، کیا 3 حصوں میں تقسیم کریں، 4 حصوں میں کریں؟ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ترین قول ہے کہ 3 حصوں میں کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کے اندر حصے کی بات نہیں آئی ہے۔ اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحج کے اندر 2 جگہ پر 2 باتیں آئی ہیں، آیت نمبر 28 میں سورۃ الحج اور آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایک جگہ، دوسری جگہ پر ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تم خود کھاؤ اور جو فقیر مسکین ہے، محتاج ہے، ان کو کھلاؤ۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم خود کھاؤ اور جو مانگنے والے نہیں ہیں، قربانی نہیں دے سکے لیکن تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم ان کا پہلے خیال رکھو اور پھر جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اس کو بھی کھلاؤ۔ لہٰذا قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم 1971 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کیا اور کچھ دیہاتی لوگ آئے، اور دیہاتی لوگ بڑے ہی کمزور تھے، ناتواں تھے، بھوک کے اثرات نظر آ رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی بھوکے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھے. 1 سال آپ نے حکم دیا، وہ سال گزر گیا، دوسرا سال آیا، پھر صحابہ اکرام نے قربانیاں کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی حالت کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے منع کیا تھا، لہٰذا اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، تم کھاؤ، ذخیرہ اندوزی کرو اور صدقہ بھی کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لہٰذا اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ خود کھانا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انسان کو زیادہ سے زیادہ جو محتاج ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، ان تک گوشت پہنچانا چاہیے اور گوشت پہنچنا چاہیے. آج ہم اور آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اچھے اچھے حصے ہوتے ہیں اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کلیجی اچھے اپنے لیے، گردے اپنے لیے، اور جب ہم دوسروں کو دینے کی نوبت آتی تو ہڈیوں کو اور وہ چربی والے اور نہ جانے کیا کیا ایسے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لہذا جب آپ گوشت کو لوگوں میں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اچھا حصہ کو بھی دینے کا حق ہے. ایسا نہیں کہ آپ صرف اچھے حصے کو آپ رکھ لیتے تو قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں، آپ اگر کہتے کہ میں کلیجے رکھ لوں، گردے رکھ لوں، جو اچھے اچھے حصے رکھ لوں اور باقی حصوں کو میں تقسیم کروں، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ قربانی قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ تم خود کھاؤ، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ اندوزی بھی کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کھاتے ہیں محتاج کو بھی دینا ہے اور محتاجوں کو دینا ہے. عام طور پر ہم اور آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک قربانی دینے والے دوسرے قربانی والے دینے والے کے پاس گوشت پہنچاتا ہے. ہم نے بیل ذبح کیا ہے، بکرے والے کے پاس پہنچاتے ہیں تاکہ بکرے کا گوشت آئے. یہ آج ہمارا اور آپ کا ماحول ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محتاج نہیں ہے، محتاج وہ ہے جس کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے. اس تک پہلے آپ کا گوشت پہنچنا چاہیے. اگر اس کو نہ پہنچاتے ہوئے آپ نے گوشت قربانی کرنے والے تک پہنچایا ہے تو پھر آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے. لہٰذا پہلے محتاجوں کو پہنچائیں، پھر اگر قربانی کرنے والے کو آپ پہنچانا چاہتے تو پہنچائیں، لیکن پہلا جو مقام ہے وہ آپ کا ہے اور جو محتاج ہے ان کا ہے. یہ چند مسائل تھے اور خصوصی طور پر آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس وقت ہم اور آپ قربانی کریں تو اس وقت صفائی کا خصوصی خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کھال بال اور ہڈیاں ادھر ادھر ہم پھینک دیں. جو حکومتی گائیڈ لائنز ہیں اس کو ہم فالو کریں، اور اسلام نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. 50% ایمان کیا ہے؟ پاکیزگی میں ہے. لہٰذا ہماری قربانی سے، ہمارے قربانی کے جانور کے خون کھال یا گوشت کے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ اسلام کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اور اسی طریقے سے صفائی رکھنا یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے. اللہ اس بندہ سے محبت کرتا ہے. لہٰذا ان چند آداب جو قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان کو خصوصی طور پر خیال رکھیں. اور چونکہ تمام مسائل کو میں اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اور کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ پرسنلی طور پر جو ہے آپ انفرادی طور پر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قربانی کے مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما. جو پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہماری مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما. جو ایام گزر رہے ہیں
اے اللہ تیرے نزدیک یہ بہترین ایام ہے، ان بہترین ایام میں بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔